بڑی نسلوں میں برکتیں، رحمتیں، خوشحالیاں۔ یہ جو پیروں کی اولاد، درباروں کے مجاور اور گدی نشین آج بھی آپ میں سے بہتر کھا رہے ہیں، ان کے بڑے یہی اعمال کر کے گئے تھے، ان کے بڑے یہی اعمال کر کے گئے تھے۔ آج ان کی نسلوں کو اللہ بیٹھے بٹھائے کیا نہیں کھلا رہا؟ لوگ زبردستی جا کے پیسے دے آتے ہیں، بکرے دے آتے ہیں، گائیں بھینسیں دے آتے ہیں، جانور دے آتے ہیں، اپنی زمینیں، مال اور ان کے نام وقف کراتے ہیں، پیسے، چیزیں۔ یہ وہاں سے اللہ پاک کا نظام چل رہا ہے۔ نسلوں میں فقر کو بچاتی ہے، نسلوں میں غربت کو بچاتی ہے، نسلوں میں تنگ دستیوں کو بچاتی ہے، نسلوں میں بیماریوں، تکلیفوں، لولا لنگڑا ہونے سے بچاتی ہے، اور نسلوں میں عافیت اور برکت کے دروازے کھولتی ہے۔ 7 دفعہ کھانے کے دوران سورۃ فاتحہ۔ وضو ہے یا نہیں پڑھ لیں، زبان پاک ہے۔ کھانا ضرورت ہے، زندگی میں اللہ پاک نے رکھ دیا ہے۔ اللہ بھی چاہتے کہ ہمارے کھانے کی ضرورت ذکر سے پوری ہو جاتی۔ فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ جنت میں بھی رب نے کھانے رکھے ہیں، یہاں بھی زندگی کی کھانا ضرورت ہے، پر کھانا شفا بن جائے، راحت بن جائے۔ کھانا میری زندگی میں عافیت ڈھال دے، صحت، کمال، تندرستی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھے سے اچھا کھانا، بہتر سے بہتر کھانا، احتیاط سے کھانا، اس کے باوجود بھی ایسے حادثات، ایسی بیماریاں، ایسی تکلیفیں کہ فلاں کھانے کی وجہ سے یہ تکلیف، یہ پریشانی ہوئی۔ آخر کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کھانے کو حکم نہیں ہوا تو صحت بن جا، تو شفا بن جا، تو راحت بن جا۔ حکم نہیں ہے۔ حکم ہوگا تو وہ کھانا سوکھے ٹکڑے ہیں یا بد ذائقہ، بد مزہ ہے، سادہ ہے، وہی راحت بنے گا۔ وہی سونے کے لقمے ہوں گے، وہی چاندی کے ورق ہوں گے، وہی سونے کے ورق ہوں گے۔ اور بہتر سے بہتر کھانا ہو، ہاتھوں پہ دستانے ہوں، صحت کے سارے اصول ہوں، پر امر نہیں ہے تو کھانا بیماری بنے گا۔ کائنات میں ایک بڑی شفا ہے، وہ ہے قرآن۔ بہت بڑی شفا ہے بیمار امت کے لیے۔ وہ روحانی اور جسمانی بیمار ہیں، انسانیت کے لیے، دکھوں اور دردوں کو دور کرنے کے لیے ایک شفا کا ذریعہ ہے، ایک راحت کا ذریعہ ہے، وہ ہے قرآن۔ اور پھر قرآن میں اللہ جل شانہ نے سورۃ فاتحہ کو خاص مقام اور ترہ امتاز دیا ہے اور خاص عظمت دی ہے، وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ میں نے آپ کو غالباً 2020 کے رمضان میں حویلی سے ایک عمل دیا تھا، کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ کا۔ بہت کمال عمل ہے، کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ، 7 بار۔ کھانا کھاتے ہوئے ہم پتہ نہیں کتنی 700 باتیں کر جاتے ہیں، کتنی سوچیں سوچتے ہیں۔ اسی طرح کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ، اس کو ہرگز نہ چھوڑیں اور بہت اہتمام سے پڑھیں۔ باتیں ہیں کھانے کے دوران کر سکتے ہیں، باتیں کھانے کے دوران کر سکتے ہیں، خاموش کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ خیر کی باتیں، محبت کی باتیں کر سکتے ہیں۔ باتوں کے دوران سورۃ فاتحہ، ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھنے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں آپ سوچیں۔ تو ہم تو کھانے میں بہت سارا وقت گزارتے ہیں، وہ تو صرف سختی اور اس شیخ جرجانی رحمت اللہ علیہ تھے جو ستو پھانک کے گزارا کر کے پانی پی لیتے تھے کہ اتنی دفعہ اگر کھانا کھایا تو 700 بار سبحان اللہ
کم پڑھی جاتی ہے، وہ تو وہ تھے، تو وہ ہستیاں تھیں جو اپنے کھانے کو سلوٹوں میں کھاتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں، پانی پینے، کھانا کھانے اور اپنی زندگی کی مزید ضروریات میں ہم کتنا وقت لگاتے ہیں؟ کیا اس سے تھوڑا وقت ہم سورۃ فاتحہ میں لگا لیں؟ یہ جو سورۃ فاتحہ ہے 7 بار، یہ 7 آسمانوں اور 7 زمین کی جو برکات ہیں جو اللہ پاک جل شانہ نے بھیجی ہیں، یہ ان کو سمیٹ لیتا ہے۔ 7 بار کھانا زمین و آسمان کی برکات کو سمیٹ لیتا ہے۔ دیکھیں، 7 زمینوں میں برکتیں رکھی ہیں، 7 آسمانوں میں برکتیں رکھی ہیں، اور اس 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی برکتیں نظر نہیں آتی، پر سورۃ فاتحہ کی مثال ایسے ہے، مقناطیس کی ہے کہ جو اس کو کھینچ لیتی ہے اور میری نسلوں کے لیے برکتوں کے فیصلے کرتی ہے۔ میں نے سڑک کے کنارے دیکھا، ایک بندے نے کچھ چیز باندھی ہوئی ہے اور گھسیٹتا جا رہا ہے۔ محسوس کیا تو وہ مقناطیس تھا۔ وہ مقناطیس اس لیے گھسیٹتا جا رہا ہے کہ سڑک کے کنارے اکثر کیل کانٹے کھل کے گرتے ہیں، مقناطیس ان کو پکڑتا جا رہا ہے اور اس کو لوہا ملتا جا رہا ہے۔ سورۃ فاتحہ رحمت کو کھینچتی ہے، متوجہ کرتی ہے، اور کیوں؟ اس میں اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، عزت ہے، عظمت ہے، اور ان لوگوں پہ جن کے اوپر رب نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے تذکرے ہیں، اور جن پہ اللہ نے غضب کیا ہے اس سے پناہ ہے۔ سورۃ فاتحہ اپنی زندگی کے معمول میں شامل کریں، اصول میں شامل کریں، ترتیب میں شامل کریں۔ زندگی کے کھانے کو اگر سورۃ فاتحہ بنا لیں، جیسے بعض لوگ کھانا کھاتے ہیں، رات ساتھ سلاد کھاتے ہیں، بعض کھانا کھاتے ہیں ساتھ پانی پیتے ہیں، بعض کھانا کھاتے ہیں ساتھ کوئی مرغوب چیز کھاتے ہیں، اس کو سب سے بڑی لذت، اس کو سب سے بڑی چاہت اور اس کو سب سے بڑی محبت اپنے کھانے میں شامل کر لیں۔ اس سے محبت بھی ہو، اس کے اندر لذت بھی ملے اور چاہت بھی ہو، کھانے میں شامل کر لیں۔ کمالات ہیں۔ برکات من السماوات والارض سورۃ فاتحہ میں ہے۔ زمین و آسمان کی برکتیں، شفائیں، عطائیں، شفقتیں، وفائیں سورۃ فاتحہ میں ہے۔ اور سورۃ فاتحہ پڑھنے سے آپ بے شمار لا علاج بیماریاں، دکھ، تکلیف اور بڑے بڑے حادثات زندگی کے اس سے بچ جائیں گے۔ اپنی نیت کر لیں، اپنی نسلوں کی نیت کر لیں، بیٹا باپ ماں بہن بھائیوں کی نیت کر لے، گھر کا ایک فرد سارے گھر کی نیت کر لے اور سارے عالم کی نیت کر لیں۔ اللہ اس کی شفا بکھیرنے پہ آئے تو سارے عالم پہ بکھیرے، اور اگر اللہ نے کسی لوگوں کے لیے نہیں بھی چاہا کہ وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں، سارے عالم کی نیت کرنے سے اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ سارے عالم میں جتنے انسان، جتنے جن ہیں، اس کے بقدر اس کو برکت ملے گی۔ جو جتنی بڑی دعا کرتا ہے اتنی بڑی آمین ملتی ہے، جو جتنی بڑی دعا کرتا ہے اتنی بڑی شاباش ملتی ہے، جو جتنی بڑی دعا کرتا ہے اتنی بڑی برکت ملتی ہے، اتنی بڑی برکت ملتی ہے۔ جو جتنی بڑی دعا کرتا ہے اور اتنی بڑی خیر ملتی ہے۔ مشق کریں اس 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھنے میں۔ کیوں؟ اس میں ایک مشقت ہے، وہ بتا دوں، اور جو عمل جس مشقت سے کیا جائے گا، جتنی مشقت اتنی اللہ کی محبت، جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ۔ وہ کیا؟ انسان کھانے کی لذت میں مبتلا ہوتا ہے، کھانے کی لذت میں مبتلا ہوتا ہے، اور اگر کوئی مزیدار بوٹی پڑی ہے تو اس پہ نظر ہوتی ہے۔ کھانے کے دوران انسان کے ذہن میں اللہ نے لذتوں کا ایک ذوق ڈال دیا ہے،
طبیعت کے اندر ہی ایک ذوق ہے، میں یہ چیز چن کے کھاؤں، یہ روٹی کا حصہ کھاؤں، یہ کھانے کا حصہ کھاؤں، یہ کھاؤں۔ اب یہ کشمکش ہے، کش ہے۔ اس کشمکش کے دوران میرا اللہ کہتا ہے مجھے یاد کر لے 7 بار سورۃ فاتحہ کے نام۔ ہے مجاہدہ، ہے مجاہدہ، اور مجاہدہ بہت زیادہ ہے۔ تو زندگی میں کہیں بھی کشمکش جتنی ہو، سورۃ فاتحہ نہیں بھولنی۔ اور 7 زمینوں کی برکات، 7 آسمانوں کی برکات، اس میں شفا ہے، اس میں راحت ہے، اس میں مسائل کا حل ہے، اس میں لا علاج بیماریوں اور تکلیفوں سے نجات ہے۔ یہ 7 زمینوں اور آسمانوں کی برکات اگر پانی ہے تو پھر میری درخواست ہے سورۃ فاتحہ نہیں بھولیں، اس کو زندگی میں شامل کر لیں۔ آپ سورۃ فاتحہ کو اپنی مشق بنا لیں، اس کو مشق بنا لیں، مشق کریں، اہتمام کریں۔ سورۃ فاتحہ کھانے کے دوران، اب بتائیں سورۃ فاتحہ کھانے کے دوران جو ہے، جن کہاں آئے گا کھانے کے میں ہمارے ساتھ؟ شیطان کہاں آئیں گے کھانے میں ہمارے ساتھ؟ اور خبیث چیزیں کہاں آئیں گی کھانے میں ہمارے ساتھ؟ وہ خبیث چیزیں جو ہمارے ساتھ کھاتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی۔ مجھے پاس ایک صاحب آئے، بہت پرانی بات ہے کہ میرے اوپر ان کا خاندانی کاروبار کے جائیداد کی تقسیم تھی بھائیوں کی۔ ایک بھائی جو ہے یہ جڑا والا فیصل آباد روڈ پہ ایک مائی نیفا رہتی تھی، اس کے پاس گیا، اس نے منہ مانگے پیسے مانگے۔ لمبی کہانی میں نے کئی بار سنائی ہے، منہ مانگے پیسے مانگے۔ پھر اس نے جو ہے ایک عمل دیا، اس نے کہا تیرے بھائی کے گھر میں ہمیشہ ہنومان رہے گا، انسان کی طرح کا ایک جسم، بالکل ننگا، جسم پہ بال اور چہرہ بندر کا، وہ رہے گا۔ اور کہا کہ وہ ہنومان میرے گھر میں مجھے نظر آتا تھا، جو ہم کھاتے تھے پہلے اس میں پیشاب کرتا تھا۔ وہ ہمیں دنیا کی کوئی چیز ہمارے گھر میں ہوتی تھی، اس میں پیشاب کرتا تھا اور ہم مجبوراً کھاتے تھے، اس کے علاوہ کریں کیا؟ وہ ہنومان انہیں نظر آتا تھا۔ پر یاد رکھنا، جو اللہ کا نام جہاں نہیں لیا جاتا وہاں وہ پیشاب کرتا ہے پر ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ ناپاک کھانا صحت بنے گا، شفا بنے گا، روحانیت بنے گا، سجدوں کا ذریعہ بنے گا، اطاعت کا ذریعہ بنے گا، کیا فرم برداری کا ذریعہ بنے گا، کیا اللہ اور اس کے حبیب کا نام درود پاک لینے کا ذریعہ بنے گا، کیا محمد آل محمد اصحاب محمد کی محبتوں عقیدتوں کا ذریعہ بنے گا؟ کہاں ذریعہ بنے گا؟ وہ ناپاک چیز کہاں ذریعہ بنے گی؟ اپنی طبیعتوں میں، اپنے مزاجوں میں، اپنے ذوقوں میں یہ شامل کر لیں۔ کیا سورۃ فاتحہ شامل کریں، اور اپنی طبیعتوں میں یہ شامل، بھول جائے نا، پھر بھول کے کھانے کے بعد سورۃ فاتحہ 7 دفعہ اس نیت سے پڑھیں، آئندہ کھانے کے دوران پڑھوں گا۔ کھانے کے دوران سورۃ فاتحہ اس نیت سے پڑھیں، آئندہ کھانے کے دوران پڑھوں گا۔ ایک وقت آئے گا آپ کو قضا ادا پہ لے آئے گی۔ قضا کس پہ لائے گی؟ ادا پہ۔ آپ اس وقت وہ فرض ادا کر لیں گے اگر اس کی آپ قضا کریں گے۔ اسے پتہ ہے شیطان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، پوری کرے گا، ادا پہ لائے گی۔ آپ نے کبھی بھی سورۃ فاتحہ نہ چھوڑیں۔ کھانے کے دوران 7 بار، بڑی نسلوں میں برکتیں، رحمتیں، خوشحالیاں۔ یہ جو پیروں کی اولاد، درباروں کے مجاور اور گدی نشین آج بھی آپ میں سے بہتر کھا رہے ہیں، ان کے بڑے یہی اعمال کر کے گئے تھے، ان کے بڑے یہی اعمال کر کے گئے تھے۔ آج ان کی نسلوں کو اللہ بیٹھے بٹھائے کیا نہیں کھلا رہا؟ لوگ زبردستی جا کے پیسے دے آتے ہیں، بکرے دے آتے ہیں، گائیں بھینسیں دے آتے ہیں، جانور دے آتے ہیں، اپنی زمینیں، مال اور ان کے نام وقف کراتے ہیں، پیسے، چیزیں۔ یہ وہاں سے اللہ پاک کا نظام چل رہا ہے۔ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ نسلوں میں فقر کو بچاتی ہے، نسلوں میں غربت کو بچاتی ہے، نسلوں میں تنگ دستیوں کو بچاتی ہے، نسلوں میں بیماریوں، تکلیفوں، لولا لنگڑا ہونے سے بچاتی ہے، اور نسلوں میں عافیت اور برکت کے دروازے کھولتی ہے۔ 7 دفعہ کھانے کے دوران سورۃ فاتحہ۔ وضو ہے یا نہیں؟ پڑھ لیں، زبان پاک ہے۔
लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।